السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اسے ہمیشہ کے لیے یاد کیسے رکھا جائے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیپٹر ختم کیا اور فوراً ہی بھول گئے کہ اس میں تھا کیا؟ اگر ہاں تو فکر کی کوئی بات نہیں، ایسا صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ایک زبردست حل بھی موجود ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک سائنسی وجہ بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں ایبنگ ہاؤس فارگیٹنگ کرو۔ یہ گراف صاف دکھاتا ہے کہ اگر ہم معلومات کو یاد رکھنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہ کریں نا، تو وہ کتنی تیزی سے ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہے، بلکہ ایک ہی دن میں ہم بہت کچھ بھول سکتے ہیں۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اس کرو کو شکست دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل دے سکتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم ان 5 مراحل پر بات کریں گے۔ پہلا، یہ کہ مسئلہ کیا ہے۔ دوسرا، پڑھنے سے پہلے ذہن کو کیسے تیار کرنا ہے۔ تیسرا، پڑھنے کے دوران کیا کرنا ہے۔ چوتھا، علم کو پکا کیسے کرنا ہے۔ اور آخر میں اپنا ذاتی علمی نظام کیسے بنانا ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے قدم کی طرف بڑھتے ہیں، پڑھنے سے پہلے ذہن کو تیار کرنا۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ یاد رکھنے کا عمل اصل میں پہلا صفحہ پڑھنے سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے، بالکل ایک ایتھلیٹ کی طرح جو میچ سے پہلے وارم اپ کرتا ہے نا۔ تو ذہن کو تیار کرنے کے لیے 3 بہت آسان لیکن بہت ہی طاقتور طریقے ہیں۔ پہلا، جو بھی پڑھنے والے ہیں اس کا ایک جائزہ لے لیں۔ دوسرا، خود سے سوالات پوچھیں اور اپنے ارادے واضح کریں کہ آپ پڑھ کیوں رہے ہیں۔ اور تیسرا، جسے لیئرڈ ریڈنگ کہتے ہیں، یعنی ایک ہی چیز کو کئی بار مختلف زاویوں سے پڑھنا۔ کسی کتاب کی فہرست یا اس کی سرخیوں کا جائزہ لینا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے دماغ میں نئی معلومات رکھنے کے لیے ایک ذہنی فریم ورک یا کہہ لیں کہ ایک الماری تیار کر رہے ہوں۔ جب معلومات آئیں گی نا تو ان کے لیے پہلے سے ہی ایک مخصوص جگہ بنی ہوگی اور وہ ادھر ادھر بکھریں گی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو وارم اپ تو ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں پڑھنے کے دوران کی۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ پڑھنے کو ایک ایکٹیو سپورٹ میں تبدیل کیا جائے، نہ کہ کوئی بورنگ اور سست سا کام سمجھ کر کیا جائے۔ یہاں فرق زمین آسمان کا ہے۔ دیکھیں، پیسو ریڈنگ میں کیا ہوتا ہے، بس آنکھیں صفحے پر گھومتی ہیں اس امید پہ کہ شاید کچھ دماغ میں رہ جائے، جبکہ ایکٹیو ریڈنگ میں آپ ایک جاسوس کی طرح سوال پوچھتے ہیں، صرف سب سے اہم چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور خیالات کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اور ہاں، ہائی لائٹنگ کے لیے ایک زبردست اصول ہے، 20% کا اصول۔ اگر آپ 10 سے 20% سے زیادہ ہائی لائٹ کریں نا تو اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ جب سب کچھ ہی اہم لگنے لگتا ہے تو اصل میں کچھ بھی اہم نہیں رہتا اور آپ سب سے قیمتی نکات کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ مؤثر نوٹس لینے کے لیے سب سے ضروری چیز، اہم خیالات کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ آپ کے دماغ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ معلومات کو صرف دیکھے نہیں بلکہ اسے سمجھیں، اسے پروسیس کرے۔ اور ہاں، مختصر جملوں پر توجہ دیں۔ ایک اہم اصول یاد رکھیں، اگر آپ کے نوٹس بھی تقریباً متن جتنے ہی لمبے ہیں تو آپ صرف خلاصہ کر رہے ہیں، اصل میں سیکھ نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پڑھ بھی لیا اور نوٹس بھی بنا لیے۔ اب آتا ہے سب سے اہم حصہ، اس علم کو اپنی لانگ ٹرم میموری کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم اس فورگیٹنگ کرو کو سیدھا سیدھا چیلنج کرتے ہیں اور اسے ہراتے ہیں۔ اور اس جنگ میں ہمارا سب سے طاقتور ہتھیار ہے اسپیسڈ ریپیٹیشن۔ یہ سیکھنے کی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں معلومات کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے وقفوں پر دہرایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کے طویل مدتی یادداشت کے سسٹم کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ معلومات کا بھولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک عملی شیڈول یہ ہو سکتا ہے، پہلے دن پہلا ریویژن، پھر 1 ہفتے بعد دوسرا، پھر 1 مہینے بعد تیسرا، اور آخر میں 3 سے 6 ماہ بعد ایک فائنل ریویژن۔ یہ طریقہ بہت سادہ ہے لیکن ناقابل یقین حد تک مؤثر ہے۔ اچھا، اسپیسڈ ریپیٹیشن کو اگر ایکٹیو ریکال کے ساتھ ملا دیا جائے نا تو یہ اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ایکٹیو ریکال کا مطلب ہے کہ آپ معلومات کو دوبارہ پڑھنے کے بجائے اپنی یادداشت سے اسے نکالنے کی کوشش کریں، جیسے کتاب بند کر کے کسی اہم خیال کا خلاصہ بیان کرنا۔ یاد کرنے کی یہ جو کوشش ہے نا، یہی اصل میں یادداشت کے راستوں کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک بہت اہم بات ہے کہ خود کو ٹیسٹ کرنا فعال بازیافتی کی ایک شکل ہے۔ جو طلبہ خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ان طلبہ سے کئی بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں جو صرف بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی یادداشت میں بہت بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔
اور اگر آپ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز واقعی سمجھی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے فائنمنٹ ٹیکنیک سے بہتر کچھ نہیں۔ کوئی بھی کانسیپٹ لیں اور اسے کسی بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ جہاں بھی آپ اٹک جائیں یا مشکل الفاظ استعمال کرنے لگیں، بس سمجھ جائیں کہ وہ آپ کی سمجھ میں کمزوری ہے۔ واپس جائیں، اس کمزوری کو دور کریں اور پھر سے سادگی سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب ہم آتے ہیں آخری اور سب سے ایڈوانسڈ مرحلے پر، صرف حقائق کو یاد رکھنے سے آگے بڑھ کر بصیرت یعنی انسائٹ کیسے پیدا کی جائے۔ اس کے لیے آپ اپنا ذاتی علم کا ایک سسٹم بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انڈیکس کارڈز جیسے سادہ ٹولز بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یا پھر نوٹ لینے والی ڈیجیٹل ایپس، اور پروگریسو سمرائزیشن اور زیرل کیسٹن جیسے جدید طریقے بھی موجود ہیں۔ دیکھیں، اصل مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا نظام بنانا ہے جو نئے علم کو اس سے جوڑیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے نا، تو معلومات بصیرت میں بدل جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا پڑھا گیا، بلکہ یہ ہے کہ اس نئے علم نے آپ کے پرانے عقائد اور خیالات کو کیسے بدلا، کیونکہ پڑھنے کا حتمی مقصد صرف یاد رکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنی سوچ کو سمجھنا اور اسے مسلسل بہتر بنانا ہے۔